اللہ کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اس قدر اور ان کی محبت میں اس قدر جو ہے سرمگن جو ہے محو ہیں کہ اپنی دین و دنیا ہر چیز جو ہے ان پر لگائے بیٹھے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے مرشد کامل بانی سلسلہ پیر طریقہ اکبر شریعت حضرت حکیم صوفی دین محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب تحریر فرمائی اسرار محمودیہ، جس میں کتاب آپ ساتھیوں کو دکھا رہا ہوں، اسرار محمودیہ معاملات دین محمدیہ۔ اس کتاب کے اندر پیر مرشد نے اپنے مرشد کامل خواجہ خواجگان مفتی محمد محمود الوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے احوال کا تذکرہ کیا، اور ان کے مرشد کامل خواجہ خواجگان مفتی رکن الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اور ان کے تقوی کے احوال کا تذکرہ کیا، اور یہ بھی تذکرہ کیا کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت ہوا کرتی تھی، اور کس قدر اللہ جل شانہ جو ہے ان کی دعاؤں کو مقبول اور قبول فرمایا کرتا تھا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے مرشد کامل سے جو ہے خواجہ خواجگان مفتی محمود الوری سے اور میاں رفیع صاحب برکاتہ العالیہ سے جو وجود و برکات حاصل کیے، جو خواجہ خواجگان حضرت صوفی سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی صحبت اختیار کی، اور جس طرح انہوں نے اپنی زندگی کے آخری جو ہے تقریباً کافی سال جو ہے تقریباً 27 سال کے قریب عرصہ جو ہے انہوں نے داتا علی حجویری کے در پر گزارا، اور وہاں سے جو فیض و برکات حاصل کیے، اور اپنے اساتذہ سے میاں رفیع صاحب برکاتہ العالیہ سے جو فیض و برکات اور ورد و وظائف اور تحفیظات جو ہے ان کو جو سعادتیں ملی تھیں، انہوں نے اس کتاب کے اندر مزین فرمائی ہے، اور یقیناً انتہائی جو ہے اعلیٰ اور لازوال جو ہے یہ نسخہ ہے۔ اور یقین جانیے گا، کل ظہر کے بعد میرے پاس ایک ساتھی بھی آیا، تو اس کو جنات کا مسئلہ تھا، اس پر ایک جن کا تسلط تھا، اور اس حد تک اس کی حالت خراب تھی کہ جس طرح کوئی سوئی کے ساتھ اس کی گردن میں ہزاروں کی تعداد میں چھید کرتا ہے، اس قدر وہ چیخ اور چلا رہا تھا اور پڑپڑا رہا تھا۔ تو یقین جانیے گا، صرف میں نے اپنے مرشد کامل کی یہ کتاب کو کھول کر اس کے اندر سے ایک قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کا ورد پڑھا کہ جو میرے مرشد نے لکھا کہ جب کسی کو کوئی ایسا مسئلہ ہو تو قرآن کی یہ شمع روشن کر دو، تو اس کی ذات سے ظلمت دور ہو جائے گی۔ تو یقین جانیے گا، ابھی میں نے قرآن پاک کی وہ 2 آیہ مبارکہ پڑھی ہی تھی، تو میں نے خود دیکھا کہ اس کے قلب و روح پر ایسی تسکین نازل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی وقت کامل شفا عطا فرمائی۔ اس لیے میں آپ ساتھیوں کو یہ گزارش کروں گا کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ اور اقربا اور قریب کے دوست احباب جو ہیں وہ اس کتاب کو حاصل کرنے میں قطعی طور پر کوئی بھی شرم و جو ہے عزا نہ رکھیں، اور بلکہ کوشش کریں کہ جاتی دفعہ مولانا مشتاق صاحب سے ملاقات کر کے یہ کتاب کا ایک نسخہ ضرور لے کر جائیں، تاکہ ہر قسم کا مسئلہ جو ہے وہ اس میں، حتیٰ کہ بزرگوں نے مرشد کامل نے اس میں کافی نسخہ جات جو ہیں وہ فی سبیل اللہ کہ جو ہے اس میں جو ہے وہ درج فرمائے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے شاعری کے انداز میں جو ہے حمد باری تعالیٰ اور نعتیہ کلام بھی اس میں لکھا ہے، اور اپنے مرشد کامل کی جو ہے روافت میں، ان کی محبت میں کافی اشعار لکھے ہیں۔ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں چند اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مرشد کامل اپنے پیر و مرشد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ موری جسم و جاں کے محور، میری روح و دل کے راجا، شاہ محمود خواجہ، کبھی بے نقاب ہو کر میری انجمن میں آ جا۔ لکھتے ہیں موری صبح سے کٹے نہ رتیا، میں دن میں چین پاؤں، کہیں لا مکان کی راہ میں یوں ہی رل کے نہ مر جاؤں۔
کہیں شور سرکشی ہو عمیق ظلمتیں ہیں، میں اجنبی مسافر بڑی دور منزلیں ہیں، بحر ظلمت میں ہو فرمایا کوئی شمع تو جلا جا، شاہ محمود خواجہ کبھی بے نقاب ہو کر میری انجمن میں آ جا۔ اسی طرح آپ ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ میں تورے دیپ جلاوت ہوں تو میرے گھر آ جائیو، جب وقت نظاموں پہ آ جائے تو مجھے کلمہ پاک پڑھا جائیو۔ مرشد کے بارے میں لکھ رہے ہیں، مرشد جو کہ روحانی تصرف رکھتے ہیں اور مرید دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، مرشد جو ہے مرشد کی نگاہ میں ہوا کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں مورے مرشد پاک محمود پیا، موری نینا آگے آ جائیو، جب موت کرے مجبور موہے موری دردر بیچ سما جائیو۔ اب لمبے سفر کی منزل پہ میں خالی ہاتھ جاوت ہوں، وہ دیس پرے پردیس ہے وہ، پھر واپس کبھی نہ آوت ہوں۔ ایک پکیلی میں نے جانا ہے، میں بیٹھی بیٹھی روت ہوں، جب گھبرائے گا برا کیا تو دیر بتانے آ جائیے۔ اس طرح جو ہے انہوں نے بڑے اعلیٰ انداز میں جو ہے مرشد کامل نے جو ہے وہ اس میں بڑے اعلیٰ انداز سے شاعری لکھی ہے، اور اسی طرح انہوں نے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا میں بھی کافی وضاحت سرائی فرمائی۔ جب نور تھا تیرا سبحان اللہ عظمت کے بالا خانوں میں، جب نور تھا تیرا سبحان اللہ عظمت کے بالا خانوں میں، اسرار کی میاں بول اٹھی کنتو کنز المخفیہ یا اللہ سبحان اللہ، وقت عن عریفہ خلقت الخلق الحمدللہ، پھر مقصد کا اظہار ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نوری جلووں میں ایک احمد نام کا پوشیدہ، پھر مقبول انداز روحانی سے محمد کا اظہار ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعریف میں قدرت لکھنے لگی کیا خوب ہے پیارا صلی اللہ، محبوب ہے کیسے لاسانی، یہ نور بھی ہے نور اللہ۔ اس طرح جو ہے بڑے اعلیٰ انداز میں مرشد کامل نے جو ہے اس کتاب کو لکھا ہے، اور میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ جاتی دفعہ جو ہے اس کتاب کو ضرور حاصل کریں۔ اب ہفتہ وار جو ہے ہمارا جو سبق ہوتا ہے اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، ہر ہفتہ جو ہے ہم عاجزی حاضری جو ہے وہ خواجہ خاجگان حضور داتا علی حضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور ان کی کتاب کشف المحجوب میں سے ایک ایسے اللہ کے ولی کے تذکرہ کو پڑھنے کی جسارت اور سعادت حاصل کرتے ہیں کہ جن کی زندگی کو سن کر جو ہے شاید ہمارے اندر بھی کوئی تقویٰ پرہیزگاری اور آخرت کی رغبت جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ تو پڑھیے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملہ رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور دونوں عالم میں، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم، داتا پیا کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ مولانا سامعین و حاضرین، آج جس ولی کامل کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ان کا نام حضور داتا علی حضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طرح تعلق فرمایا ہے کہ ابو الفیض ذوالنون بن ابراہیم مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ سفینہ تحقیق و کرامت اور شمشاد شرف ولایت حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نوبی قبیلہ کے فرزند تھے، صوبان ان کا نام تھا، اہل طریقت میں بہت بلند مقام کے مالک تھے، طریقے بلا اور راہ ملامت میں گامزن تھے، تمام اہل مصر ان کی رفت مقام سے ناشنا تھے، یعنی انہوں نے اپنی زندگی اس طرح گزاری
کہ اپنے ولایت اور مقام کو چھپا کر رکھا، حتیٰ کہ مصر والے بھی ان کی حقیقت سے آشنا نہ ہو سکے۔ حضرت علی بن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کی بزرگی کے منکر جو تھے مرتے دم تک ان کے حال و جمال سے واقف نہ تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس رات حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی نے دنیا سے کوچ کیا تو 70 آدمیوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ہم خدا کے دوست ذوالنون کا خیر مقدم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مرنے کے بعد ذوالنون کی پیشانی پر یہ عبارت سخت تھی، یعنی کہ لکھی ہوئی تھی، ھذا حبیب اللہ ماتا فی حبیب اللہ قتیل اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں مرا، اللہ کا شہید ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان تھی اللہ کے ولی کی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کے جنازے کے بارے میں حضور دادا علی حضوری فرماتے ہیں کہ جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو پرندے جمع ہو گئے اور ان کی میت پر اپنے پروں کا سایہ کر دیا۔ اہل مصر پر اتنا اثر ہوا کہ وہ اپنی جفا پر، اپنے جو ظلم انہوں نے ان کے ساتھ کیے تھے، اپنی جفا پر جو ہے تھے وہ سخت پشیمان ہوئے۔ حضرت علی میری فرماتے ہیں کہ تصوف کے اندر ان کے بہت ہی بے شمار اقوال ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عارف ہر روز زیادہ سے زیادہ انتصار پر مائل ہوتا ہے، کیونکہ ہر لمحہ وہ اپنے مالک حقیقی کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ ہر قدم پر قادر مطلق کا جبروت اس کے دل و دماغ پر طاری ہوتا رہتا ہے، اور ہر قدم پر اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ سلطان مطلق سے کتنی دور ہے۔ سن رہے ہیں جی؟ الحمدللہ۔ آگے حضور دادا علی حضوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوران کلام اللہ تعالیٰ سے پوچھا، میرے مولا میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ میرے مولا میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ تو جواب ملا، ٹوٹے ہوئے دلوں میں۔ عرض کی، بارے خدایا کوئی دل میرے دل سے زیادہ ٹوٹا ہوا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں، اے اللہ میرے دل سے بڑھ کر کوئی دل ٹوٹا ہوا نہیں، ندا آئی تو پھر جہاں تو ہے وہاں میں ہوں۔ حضور دادا علی حضوری فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی بغیر عاجزی اور خوف خدا کے عارف ہونے کا دعویٰ کرے تو یقیناً وہ جھوٹا ہے اور ریاکار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحیح عرفان کا نشان جو ہے وہ خلوص ارادت ہے، یعنی جو اصل محبت کرنے والی ارادت ہے، شوق محبت جو ہے وہی عارفانہ جو ہے وہی صحیح نشان کا اظہار کرتی ہے، اور خلوص جو ہے تمام اسباب و تعلقات کو ختم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ سوائے ذات باری تعالیٰ کے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ سمجھ آئی بھی گل نہیں؟ اے آخری جو جملہ پڑھا کچھ سمجھ آئی ہے کہ گزر گیا ہے؟ بڑی اہم گل کی، اور اے وہ جملہ بولیا، اے وہ یعنی قول ہے حضرت علی حضوری رحمۃ اللہ تعالی کا، اگر اسی اس ایک جملے کو سمجھ لیے تو سانو تقوی کی ساری شرح سمجھ آ جائے، تقوی کی ساری شرح سمجھ آ جائے۔ اس کتاب کے اندر حضرت علی حضوری رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت ابو حمزہ مغربی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک واقعہ لیا ہے، میں آپ کو پتہ چلنا ہے گل سمجھانا، میری گل سننا ہے پیچھے چاہتی جی،
حضور عدلی میری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حمزہ مغربی رحمت اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت جنگل دے وچ گزر رہے سن کہ اچانک آگے ایک کنواں آ گیا اور پاؤں پھسلا اور آپ کنویں میں جا گرے۔ جب حضرت ابو حمزہ مغربی رحمت اللہ تعالیٰ اس کنویں کے اندر گرے تو یہ سمجھا کہ شاید اس میں بھی کوئی اللہ کی بہتری تھی، تو وہیں پر جب دیکھا کہ واپسی اوپر کی طرف جانے کا کوئی راستہ نہیں تو آپ وہیں پر ٹھہر کر اللہ کا ذکر کرنے میں مصروف ہو گئے، حتیٰ کہ رات کا جب آخری پہر آیا تو کوئی قافلہ وہاں سے گزرا اور آپ کو کچھ آہٹ محسوس ہوئی، اور جب آپ نے یہ سوچا کہ میں ان کو مدد کے لیے پکاروں تو آپ کو یہ احساس ہوا کہ جب ان کو تو پکارنے لگے گا تو تیرے سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ تیرا خود رب ہے، تو رب کو چھوڑ کر کسی غیر کو پکارنا کیا تیرے لیے یہ لائق محبت ہے؟ اسی بات کو سوچ کر حضرت ابو حمزہ مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضور داخلی جری فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے شیخ جو تھے آپ وہیں پر بیٹھے رہے اور اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھا، حتیٰ کہ جب وہ قافلہ اس کنویں کے قریب آیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی انسان اس میں جا گرے، تو انہوں نے اس کے اوپر جاڑیاں بچھا کر اس کو بند کر دیا۔ حضور ابو حمزہ مغربی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اس کو بند کر دیا، کیونکہ میں نے ان کو پکارا نہیں، وہ غیر ہیں، میں اللہ کا چاہنے والا تھا، اللہ سے محبت کرنے والا تھا، میری خدائی سے محبت تھی، میں غیر کو پسند نہیں کرتا تھا، تو اس صبر کے عالم میں، اس عشق کے عالم میں میں انتہائی مطمئن تھا کہ اے حمزہ اگر آج موت آ بھی لے تجھے تو میں ہٹوں گا نہیں، یہ اللہ اللہ ہی پکارتا رہوں گا۔ حضور دادا لیجوری فرماتے ہیں آپ اللہ کا ذکر کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، حتیٰ کہ جب رات کا آخری پہر بھی گزرنے والا ہوا تو اچانک اوپر سے ایک کالے رنگ کی دم جو ہے وہ ظاہر ہوئی اور ہلکی سی روشنی ہوئی اور وہ دم جو ہے نیچے آنی شروع ہوئی، آتے آتے وہ حضرت ابو حمزہ مغربی رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس آ گئی۔ آپ نے دیکھا اور سمجھا شاید یہ بھی امر اللہ ہے، اللہ کی طرف سے میرے لیے کوئی جو ہے کوئی سہارا اور کوئی آسرا ہے۔ حضور داخلی میری فرماتے ہیں حضرت ابو حمزہ مغربی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا اور پکڑتے ہوئے جو ہے باہر نکل آئے۔ جب باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا اژدہا ہے، بہت بڑا اژدہا ہے۔ جب آپ نے اس کو دیکھا تو ششدر رہ گئے، حیران ہوئے گے۔ تو داخل اجبری نے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حمزہ مغربی رحمت اللہ تعالی کو غیب سے یہ آواز آئی کہ ابو حمزہ تم نے دیکھا کہ ہم نے موت کے ذریعے تمہیں موت سے بچا لیا۔ یہ بات جو ہے انہوں نے سمجھائی ہے کہ اصل تقویٰ اور پرہیزگاری یہی ہے، عرفان الہی جو ہے وہ یہی ہے کہ تو اسباب کو چھوڑ کر مسبب الاسباب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اسی کا نام عشق ہے، اسی کا نام دین حق ہے اور اسی کا نام اسلام ہے۔ کیونکہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کامل شخصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آگے آ جایا کرتے تھے، کبھی پیچھے آ جایا کرتے تھے، کبھی دائیں جانب آ جایا کرتے تھے، کبھی بائیں جانب آ جایا کرتے تھے، تو قرآن میں یہی الفاظ ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر
تو یہ کیا کرتا ہے؟ تو ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی تیر بائیں جانب سے میری نبی کی طرف نہ آ جائے، کوئی تیر دائیں جانب سے میرے نبی کی طرف نہ آ جائے، تو میں اسی کشمکش میں، اسی پریشانی میں کبھی بائیں جانب آ جاتا ہوں، کبھی دائیں جانب آ جاتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معانا، گھبراؤ نہیں کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے دین حق جو ہم نے اپنے نبی اور اپنے نبی کے غلاموں سے سیکھنا ہے۔ بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضرت ذنون مشری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صداقت، سچائی، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ صداقت خدا کی تلوار ہے، صداقت خدا کی تلوار ہے، جس چیز پر پڑتی ہے اسے کاٹ دیتی ہے۔ صداقت مسبب پر نظر رکھنے کا نام ہے۔ صداقت جو سبب ہوتے ہیں ان پر نظر رکھنے کا نام ہے، اسباب کو ثابت کرنے کا نام نہیں، کیونکہ جب اسباب کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی تو صداقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ حضور داتا علی حجویری فرماتے ہیں، آخری ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت ذنون مشری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دریائے نیل کے قریب اپنے دوستوں کے ساتھ ہمراہ کشتی پر سوار تھے۔ دوسری جانب سے ایک اور کشتی آ رہی تھی جس میں کچھ ارباب نشاط یعنی کہ کچھ دنیا دار جو تھے، آوارہ لوگ سوار تھے اور ایسے اعمال کر رہے تھے جو اخلاق سوز مشاغل میں مصروف تھے، جو کہ انتہائی نازیبا اعمال تھے، حتیٰ کہ حضرت ذنون مشری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھیوں کو سخت کفت ہوئی، تکلیف ہوئی، عرض کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ یہ سارے کے سارے غرق ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں جی؟ غرق ہو جائیں۔ تو آپ نے دعا فرمائی، آپ کھڑے ہوئے، ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، بارے خدا ان لوگوں کو دنیا میں عیش و عشرت عطا کی ہے، عاقبت میں بھی ان کو سکون و راحت عطا فرما۔ اللہ کے ولی تھے نا جی، پر دعا تو نہیں کرتے تھے، دعا دے دی۔ اس دعا پر ارادت مند حیران ہوئے، حتیٰ کہ رفتہ رفتہ کشتی قریب آ گئی۔ جب ارباب نشاط نے حضرت خواجہ خواجگان حضرت ذنون مشری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو بے اختیار رونے لگے، بے اختیار رونے لگے۔ حضور داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ معافی مانگی اور چنگو رباب توڑ کر پھینک کے وہ جڑے بجان والے کاسے دن سارے چھوڑ لیتے اور توبہ کی اور حق کی طرف رجوع کر لیا۔ حضرت ذنون مشری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھا ساتھیوں نے کیا دیکھا، یہ کی ہویا، دیکھا مقصد حاصل ہو گیا، وہ بھی کامران ہو گئے، تم بھی کامران ہو گئے اور کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچی۔ اس لیے میں آج کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وقت کافی ہو گیا جی، 10 بجے ہم دعا کرتے تھے تو 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، لیکن یہ میں آج کی محفل میلاد کے اندر جو آج کی اس احسن اور اعلیٰ کتاب کے اندر جو ہمیں سبق ملا، اس سبق کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، اور جو ہمیں مرشد کامل کی کتاب سے سبق ملا اس کو بھی دہرانا چاہتا ہوں۔ وہ سبق یہ ہے کہ اپنے مرشد کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے، صاحب نسبت مرشد کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے، ان کے مشن کو لے کر آگے بڑھتے ہوئے صبر، استقلال اور یقین کامل کے ساتھ قدم بڑھانا ہی اصل کمال ہے۔ اور اس کمال کو پانے کے لیے، کیونکہ جب بندہ
شریعت پر عمل پیرا ہوتا ہے، مرشد کی رہنمائی میں باطنی طریقت کے رستوں پر چلتا ہے، اس پر حقیقت عرفاں کھلتی ہے، مکاشفات اور حاضرہ کے معاملات اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، حتیٰ کہ مرشد کی ہی نسبت کے ساتھ وہ ایک وقت آتا ہے کہ وادی عرفاں میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ وادی عرفاں ہے جس کے بارے میں مرشد کامل حضرت حکیم صفی الدین محمد رحمۃ اللہ تعالی نے اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ وادی عرفاں وہ مقام ہے کہ یہ وہ دریا ہے کہ جس کے اندر جس نے بھی آج تک چھلانگ لگائی وہ کبھی واپس نہ آیا۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، صوفی دین محمد اس بات کو تسلیم کرتا ہے، مگر چھلانگ میں بھی لگاؤں گا کیونکہ وہ عشق عرفان کو پانا ہی پانا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کو جگائیے، اور اس کا اصل طریقہ ہی یہی ہے کہ اولیاء کاملین کے قریب آئیے تاکہ آپ کو صحیح معنی میں دین اسلام کی محبت ملے۔